وہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے. شکا رجل الی رسول اللہ ذیک المعیشۃ والفقر. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا حضور تنگ دست بڑا ہوں، کثیر العیال ہوں، بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، میرے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرمائیے. تو آقا کریم نے اس کو کیا نسخہ دیا؟ یہ سب سے آسان نسخہ، اذا دخلت الدار فسلم علیہ. جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو. جو ہی گھر میں داخل ہو السلام علیکم، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو، قل هو اللہ احد. یہ عمل شروع کر دو. تو کہا یہ بالکل آسان وظیفہ ہے، گھر جاؤ السلام علیکم اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص. اس عمل کو نہ چھوڑنا، بلکہ فرمایا کبھی ایسا ہو تو گھر جائے تو گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو کہا عمل کو پھر بھی نہیں چھوڑنا. فسلم علیہ، کہا تو مجھے سلام کہتے نا. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے. کہا کہ جب کوئی نہ ہو گھر میں تو کہا عمل نہیں چھوڑنا، پھر مجھے سلام کہنا اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دینا. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عمل شروع کر دیا، گھر جاتا السلام علیکم، گھر والے بھی خوش، اور اس کے بعد سورہ اخلاص بیٹھنے سے پہلے پڑھ لیتا. اور اگر گھر میں کوئی نہ ہوتا پھر تو مجھے چاہ چڑھ جاتے، پھر میں یا نبی سلام علیکہ پڑھتا، پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا. اور ملکاری نے اس پہ گفتگو کی ہے مرقات شرح مشکات کے اندر کہ آخر حضور کو سلام کیوں کہنا ہے. انہوں نے جو لفظ کہے ہیں لفظ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین، اس لیے کہ آقا کی روح مومنوں کے گھروں کے اندر فیض بانٹ رہی ہوتی. تو کہا پھر مجھے سلام کہہ دینا. وہ کہتے ہیں میں جاتا اور حضور کو سلام کہہ دیتا اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا. پھر ہوا کیا؟ اللہ اکبر. ہمارے استاد کہتے تھے اگر کسی کے اندر حسد ہوگا تو وہ یہ عمل نہیں کر سکتا، حسد نہیں ہے تو وہ عمل شروع آج ہی کر دے. وہ کہتے ہیں انسان ذرا غور تو کر، اس نے تجھے پیدا کیا تو بھول گیا اس رب کو. اپنے ذرا ماضی کو دیکھ کہ تو کہاں سے کہاں پہنچا. تیرے منہ میں زبان کا لوتھڑا تھا، بولنے کا سلیقہ نہیں تھا. کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا؟ تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا. لیکن کس نے تیری سماعتوں کو شعور بخشا؟ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہے، آج تو چودھری ہے، آج تو خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو پیر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ناظم ہے، آج دنیا تیری بات گزار ہے. آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے. ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے، ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ. تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا، پھر تو نے چلنا اور چلتا تھا 2 قدم تو گر پڑتا تھا. ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ اور تو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا. چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، مستقبل کی طرف بھی جھانک کے دیکھ لے. ایک وقت پھر دوبارہ تیرے اوپر ایسا آئے گا، پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا. چار پائی سے لگ گیا، مورے میں تکلیف ہو گئی، تو فالج زدہ ہو گیا. سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے. پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا. تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں. اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا. شام کو بیٹا آتا ہے، 2 لمحے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے. تو اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے. آج تیری زندگی اجیرن بن گئی. پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے، ایسی تکلیفیں ہوئی، بول و براز بھی اوپر، لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں. اس وقت تو اپنی زندگی سے آ گیا. تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکہ، مجھے موت آ جائے. بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ ہمارا احسان، اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے. اگر تو تڑپتا تھا، تیری زندگی جو ہے وہ جیون بن چکی تھی، سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے. تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے. سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے. اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ فاکبرہ، شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی. فاکبرہ، اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی. کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا. بکری بھی تو مری تھی،
کے سیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا، لیکن کہا نا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے سے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، صفائی خوب ہو جائے، اس کو چٹے لباس کا کفن دو، اس کے سنت سنت پہ خوشبو ملو، اور اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے۔ اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو، زمانہ آ گیا، تو آج دولہا بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے، اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں، اس کا پروٹوکول ہے، اس کو 4 آدمی اٹھائیں، کندھا بھی بدلتے رہیں، کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے، اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے، تیری لاش آگے، تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو، اوپر پھول ڈال لو، اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال ادھیڑتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو، اے انسان تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے مجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ لے، تجھے کبھی تو شرم آئے گی، تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہ گیا، آ جا اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آنا تو نے ہے ہی، آج نہیں تو کل آئے گا، تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ ہی آ جا، آج میری رحمتیں تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی، وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں۔ جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر، سنو میرے حضور کا فرمان، آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ جب زمانے میں ایک معروف بزرگ انتقال کر گئے، لیکن انہوں نے ایک وصیت کی مرتے ہوئے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی، جو کہ شرعی تاکید نہیں رکھتی، لیکن اس کی وہ سنتیں بھی قضا نہ ہوئی۔ بڑے بڑے زاہد اور تہجد گزار اور شب زندہ دار دم بخود ہے کہ زندگی میں ایسی کوتاہیاں تو کبھی سرزد ہو جاتی ہیں، نہیں تو جوانی کے اندر تو بڑی سستیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ اتنی کڑی شرط اور کون نبھائے گا؟ حضرت کا جنازہ پڑا ہے اور کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ جب جنازے کو دیر ہونے لگی اور لوگوں میں چیخ مگوئیاں زیادہ شروع ہوئی تو سلطان شمس الدین التمش جو وقت کا حکمران ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں تو آگے بڑھا اور مصلے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مرنے والا مر گیا، ہمیں بے نقاب کر کے۔ یہ تھے حکمران، اور پھر ان کا جو روپ تھا دشمنوں پر اور ان کی جو قوت تھی دشمنوں پر، یہ ان کے کردار کی چمک تھی۔ تو امامت صغرا ہو یا امامت کبرا ہو، مصلے کی امامت ہو یا تخت و تاج کی امامت ہو، ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنے کردار کی طرف دینا ہوتی ہے، اور جب ہمارا کردار خلوت میں خوبصورت ہو تو پھر ہماری جلوتوں کے اندر ذوق پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے لہجوں کے اندر رس بڑھ جاتا ہے، ہماری آواز میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہمارا حکم ٹالا نہیں جاتا، یا پھر حکم انسان کیا ٹالے گا، پھر تو زمین بھی حکم نہیں ٹالتی، پھر تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر مدینے میں کھڑے ہیں تو زمین کانپنے لگی ہے تو ذرہ زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین ٹھہر جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو زمین ٹھہر جاتی ہے۔ وہ کردار کی چمک تھی۔ اور ایک لونڈی رو رہی ہے مدینے کی گلی میں، حضرت عمر گزرتے ہیں تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ٹھوکر لگی اور جو میں تیل لے کے آ رہی تھی وہ بہہ گیا اور زمین میں جذب ہو گیا۔ اب میری مالکہ بڑی سخت ویر ہے،